یہ حضرت حود علیہ السلام کی طرف بجائے اس کے کہ رجوع کرتے، ان کے پاس جاتے، اللہ سے معافی مانگتے، جس طرح قوم یونس نے کیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا، بلکہ وہ حود علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے وہ مل جائیں، ان کو قتل کر دیا۔ حود علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کہیں مل جائیں، ان کو قتل کر دیا، بجائے اصلاح کے الٹے راستے پہ چل پڑے۔ پھر دوسرے دن چہرے جب سرخ ہو گئے پھر بھی کوئی اصلاح نہیں، پھر تیسرے دن جب شروع ہوئے تو پھر بھی کوئی اصلاح نہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ جی اللہ نے آگے عذاب کا تذکرہ کیا، فانجیناہ، ہم نے ان کو بچا لیا، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان رکھنے والے نہیں تھے۔ جی اللہ نے ان کا انجام بہت خطرناک، پہلے تو یہ 3 دن ان کے اوپر یہ چہرے کے رنگ بدلتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمانوں سے بھی بارش اتاری، طوفان اور بارش، اور نیچے سے جی زمین کے اندر زلزلے کی بھی ایک کیفیت پیدا کی، تو ان کو اٹھا کے زمین کی طرف، پھر اوپر سے بارش، اور یہ سارا ان کو جو اللہ نے کہا نا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا، مین قوم عاد کی نسل تک اللہ نے ختم کر دیا، پوری قوم عاد کو ختم کر دیا۔ اور یہ جو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی کا طوفان ان کے اوپر آیا آسمان، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر، اور خدا کا یعنی وہ دیکھیں کہ ایسا طوفان تھا ہوا کا کہ وہ ان کو اوپر اسپیس میں لے جاتا، پھر نیچے ان کو پٹک دیتا اور مر جاتے۔ حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ماننے والے لوگ تھے وہ اسی علاقے میں ایک گھر کے حظیرہ اس کو کہتے ہیں، عربی میں ایک یعنی یوں سمجھ لیں گھر تھا بڑا جس کے اندر رہتے، وہی ہوا جو طوفان کی شکل میں تھی وہ اس کا اس لیے اور آرام کے ساتھ جیسے نارمل ہوا ہوتی ایسے داخل ہو رہی تھی، اور وہ وہاں ہی موجود تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور باقی تمام قوم کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ تو ان کی تعداد پہ کچھ ہے جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ اسی لیے تعداد کا کوئی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی نہیں بچا، تو پھر وہ جو ان کے ساتھ تھے پھر ان کی اولاد کا سلسلہ کیسے ختم ہو گیا؟ نہیں، مطلب یہ کہ جو نافرمان تھے الذین کذبوا بآیاتنا، وہ تو عذاب کے ختم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی جڑ کو کاٹ دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، تو جو نافرمان تھے اللہ نے ان کی بالکل آگے نسل ہی نہیں چلنے دی، اور جو ظاہر مسلمان تھے، ایک مطلب ہے یہ واقعات تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ وہاں سے پھر ٹریول کر کے مکے کی طرف چلے گئے تھے، اور وہاں کے کسی علاقے میں یہ آباد ہوئی۔ تو اس کا مطلب ان کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ ہاں جی، قوم عاد جو ہے نا یہ عمان اور یمن کے بیٹوین اس علاقے میں، قوم عاد بھی اور قوم سمود، عمان جو یہ عرب کنٹریز ہیں ان کے علاقے میں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیا ایک نشانی، فَذَرُوهَا، بس اس کو چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اس کو برائی سے مت چھوؤ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وگرنہ تم کو دردناک عذاب آ جائے گا۔ جی تو یہ جو ہے قوم سمود کا تذکرہ شروع کیا، یعنی قوم عاد
ختم، نئی قوم سمود شروع کی. اسی کو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عاد ثانی کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عاد اولا جو ہے وہی ہے جو برباد ہو گئے تھے، تباہ اور برباد، اور عاد ثانی وہی ہے جو حود علیہ السلام کے ساتھ ٹریول کر کے مکے کی طرف چلے گئے اور وہاں آباد ہو گئے تھے جو نیک ایماندار لوگ. اور بعض کہتے نہیں، عاد ثانی سے مراد یہی قوم سمود ہے، کیونکہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ ارم کی نسل سے ایک عاد تھے ایک سمود تھے، تو ان کے آگے جو نسل چلی تو دونوں بھائی تھے نا، دادا تو ایک ہی ہو گئے ارم، تو ان سے آگے نسل چلی تو اس کو قوم عاد ثانی کہا جاتا ہے. تو ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ان کی طرف اللہ نے بھیجا. صالح علیہ السلام کی دعوت بھی وہی دعوت تھی جو نوح علیہ السلام اور السلام نے. تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ تمہارے پاس نشانیاں آ چکی ہیں، اور بڑی نشانی ایک اونٹنی تھی جو اللہ نے ان کو دی. اونٹنی کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خود ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور وہ اللہ ہمارے سامنے جو ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کا نام کاتبہ تھا، اس پہاڑی کے اندر سے اس اونٹنی کو نکالے، اور اونٹنی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ 10 ماہ سے پریگننٹ، تو پھر ہم مان جائیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے بعد ایسی ایسی شرطیں لگائیں، ایسے ایسے معجزات. تو صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی جائے اور ایسی ہی اونٹنی نکل آئے اور 10 ماہ کی وہ پریگننٹ ہو تو کیا آپ تم میری بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل مان لی. تو صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ سے ریکویسٹ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اسی پہاڑ میں سے جس سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اسی پہاڑ سے ایک بڑی چٹان سے آواز پیدا ہوئی، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ اونٹی نکلی، اور جیسے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ایسے ہی 10 ماہ کی پریگننٹ. سو جب وہ نکل آئے تو پھر بھی وہ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن سارے لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور کوشش کی ہے انہوں نے، دلوں میں کچھ تیار ہو گئے تھے کہ اب ایمان لاتے ہیں لیکن جو ان کی لیڈرشپ تھی ان کی قوم کی، وہ پھر ان کے نزدیک ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام نے آپ کو ورغلا دیا، جادو کر دیا، اونٹنی نکال کے تمہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، تو اس قسم کے بہانے بنا کے ان کو پھر اپنے ساتھ ملا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑو جہاں کہیں چرے زمین کے اندر، جہاں سے مرضی ہے کھاتی رہے، کوئی رکاوٹ نہ ڈالے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ آج کل بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ جو انسان کی اپنی زمین ہوتی ہے اس میں انسان رکھ بناتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری رکھ ہے، اس میں کوئی دوسرا نہ آنا. تو اس زمانے میں بھی ان کے پاس چونکہ جانور ہوتے تھے تو ایسا ہی معاملہ ہوتا تھا کہ کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے جو جانور ہیں وہ ان کے علاقے میں لیں. لیکن اس کے لیے اللہ نے ان کے لیے یہ شرط آزمائش تھی کہ اس کو روکنا نہیں ہے کسی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری رکھ ہے اس میں نہیں آ سکتا، یہ میری زمین ہے اس سے نہیں کھا سکتا، یہ جہاں سے مرضی ہے چرے. اور پانی کی بات جو ولاتم، پانی کی بات بھی، ایک ان کا کنواں تھا، تو اس کنویں میں سے، اور یہ وہی کنواں ہے اور وہی جگہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر تشریف لے کے جا رہے تھے، تو اس علاقے سے جہاں قوم یہ مدین کا علاقہ، تو وہ شعیب علیہ السلام وہاں اس علاقے سے گزرے جب، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو منع کیا کہ اس کنویں کے قریب سے اس کا پانی بھی استعمال نہیں کرنا ہے اور اس علاقے سے جلدی گزر. سو اڈمی تبوک کے قریب ہی مقام تھا جہاں یہ قوم سمود رہتی ہے. اور اس کنویں سے پانی ہوتا یہ تھا کہ سارے لوگ اسی کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، لیکن اس اونٹنی کی یہ تھی کہ یہ جب پانی پیتی تھی تو سارے کنویں کا پانی پی جاتی، پورا پانی ختم ہو جاتا. سو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی جی، اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیے. تو یہ اللہ نے کنڈیشن لگا دی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالنی ہے، اس کو کوئی نقصان بھی نہیں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اس کا انعام یہ دیا کہ اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو جس دن اونٹنی سارا پانی